السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ، ہمارے آبروئے اہل سنت، زینت کالپی، حضرت العلام غیاث ملت دامت برکاتہم القدسیہ کی دل و دماغ کو تر و تازہ کرنے والی تقریر سنی۔ اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب کی نورانی تقریر سماعت کی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے وقت بوڑھا ہو گیا اور 84 سال کا بوڑھا آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ میں کسی تمہید کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے آیت کریمہ کا ایک جز اور حصہ جو حضرت نے تلاوت فرمایا، اسی حصے کو میں نے بھی تلاوت کیا، اور اسی بیک گراؤنڈ میں، اسی پس منظر میں سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان کی تجدیدی اور دینی خدمت کو بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اسلام کا بنیادی راستہ صراط مستقیم ہے۔ پہلی ہی سورہ میں صراط مستقیم کے بارے میں بار بار دعا کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہر رکعت میں مسلمان یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ ہے کیا جس کی ڈیمانڈ ہم نے رب کی بارگاہ سے کی ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ قرآن مجید نے ایک نبی کی زبان سے صراط مستقیم کی اہمیت اور اس کے انٹروڈکشن پر تبصرہ کیا ہے۔ نبی کی زبان نے اعلان کیا کہ اے لوگو، صراط مستقیم کی جو مانگ تم نے ہر رکعت میں کی ہے، وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ نبی نے فرمایا، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار تم کو صراط مستقیم پر ملے گا۔ اگر رب کا جلوہ، اس کی شفقتیں، اس کی رحمتیں آپ لینا چاہتے ہیں تو پگڈنڈیوں میں مت جائیے، ادھر ادھر مت گھومیے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ نبی کی زبان سے قرآن اعلان کرتا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ یہ خدا کا راستہ ہے، یہ گورنمنٹ کا نیشنل ہائی وے نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ڈامر روڈ اور سیمنٹ کا روڈ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ
کہ نبی کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، سن لو، برین واش کر لو، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ صراط مستقیم پر کون ملے گا؟ نبی نے رب کے بارے میں فرمایا، اور رب نے کیا فرمایا سنو۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اعلی حضرت ترجمہ فرماتے ہیں، یاسین اے سردار، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ معزز رسولوں میں سے صراط مستقیم پر ہیں۔ نبی نے کہا رب صراط مستقیم پر، رب نے کہا حبیب صراط مستقیم پر۔ اب رب کا ماننے والا ہو اور نبی کا چاہنے والا ہو، اب اس کی ڈیمانڈ کلیئر ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ مولا ہمیں بھی اسی راستے پر چلا جس پر تیرے ربانی جلوے چمک رہے ہیں، جہاں مصطفیٰ کی عنایتیں مل رہی ہیں۔ ہم ادھر ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم کو اسی راستے پر چلا۔ یہی راستہ مصطفیٰ کا ہے، یہی گلی مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سب کو سمیٹ رہے ہیں، سب کو دعوت دے رہے ہیں، ادھر ادھر لپک جھپک مت دیکھو، ادھر ادھر اس ڈگر میں اس نگر میں مت جاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ارے ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ اسی گلی میں خدا ملے گا، اسی گلی میں مصطفیٰ ملیں گے، پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو آوارہ بن کے؟ ڈنڈ کمنڈل بغل میں، کندھے پر، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ارے ایک در پکڑ لو، ایک در گیر محکم گیر، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے دل کو عقل دیا ہے، دل میں عقل کو سمجھا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ برین میں عقل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل میں عقل ہے۔ عقل دو قسم کی ہے، ایک برین والی عقل جس کو عقل عیار کہتے ہیں، اور ایک دل والی عقل جسے عقل عیار نہیں بلکہ ہر عیاری کا پردہ فاش کرنے والی وہ عقل ہوتی ہے۔ اقبال نے بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، وہاں عقل کام نہیں دے گی، عقل مفلوج ہو جائے گی، عقل کا بکٹٹ گھوڑا وہاں نہیں دوڑ سکے گا۔ آگ میں جلنا عقل کے خلاف ہے، اور عشق کہتا ہے آگ میں کود جا، یہی ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ ہے۔ بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا کر چھری سے ذبح کرنا عقل ایکسپٹ نہیں کرتی ہے، لیکن دل کی عقل بتاتی ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین
ابراہیم نے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا اور قربان کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ رب نے امتحان لیا تھا، امتحان پورا ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم یہ تمہارا کھلا ہوا یہ امتحان تھا، اب بیٹے کو ذبح نہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تمہاری دل کی عقل نے کہا رب کا حکم ہے قربان کر دو، رب نے بچا لیا، اور دل کی عقل نے تیاری کر لی، دماغ کی عقل نے انکار کیا تھا۔ یہ میرے دوست مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بارگاہ امام احمد رضا میں آئیے، بڑے بڑے دماغ اور برین کی عقل کا حکم ماننے والے پیسوں پر بک گئے، انگریزوں کی بندوقوں سے ڈر گئے، مصلحت کو سینے سے لگایا، اور امام احمد رضا نے بتایا وہ تمہاری عقل عیار ہے اور یہ مصطفیٰ کا جانثار ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ تمہاری عقل کہتی ہے کہاں جان گنواؤ گے، انگریزوں کے خلاف بول کر کے بچ جاؤ۔ مصطفیٰ کا جانثار کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ اور جذبہ قربانی دیکھو، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ اس بے بسی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک عاشق عشق کے سامنے کیسا بے بس ہے، سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اپنی بے بسی کے لیے ہائے کرتا ہے کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ یا رسول اللہ کروڑوں جہاں بھی مل جائے تو آپ کے پائے ناز پر میں قربان کر دوں، پھر بھی میرا دل نہیں بھرے گا۔ یہ ہے وہ ایثار، یہ قربانی۔ صراط مستقیم پر یوں ہی نہیں چلا جاتا۔ نبی نے کہا میرے رب کا راستہ صراط مستقیم، رب نے کہا میرے حبیب کا راستہ صراط مستقیم۔ اب اس صراط مستقیم پر جو چلے گا اسے بڑا حوصلہ مند ہونا پڑے گا، دل کی عقل والا ہونا پڑے گا، تب اس کو عبور کر سکتا۔ اور شیطان نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اسی صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بہکاؤں گا۔ یہی کٹھن معاملہ، غوث و خواجہ کا کام، مجددین کا کام اسی پوائنٹ پر آ کر نکھرتا ہے۔ صراط مستقیم کا ڈیفینیشن سمجھ گئے؟ رب کا راستہ، مصطفیٰ کا راستہ، اور صراط الذین انعمت علیہم، جن پر رب نے احسان فرمایا ہے ان کا راستہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب شیطان نے ادھر ادھر کو ٹارگیٹ نہیں بنایا، صراط مستقیم ہی کو ٹارگیٹ بنایا۔ حضرت ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں نہیں گیا، ٹارگیٹ بناتا ہے۔ اور کیوں اس نے ٹارگیٹ بنایا؟ نبی کا بے ادب ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھنا۔ سب سے پہلا نبی کا گستاخ یہی معلم الملکوت ہے، جنت میں جس کی یونیورسٹی تھی، نور کی گدی پر بیٹھ کر سبق پڑھاتا تھا، اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر سب سے بڑا حضرت جی تھا۔ یہ اس کو منصب اور یہ پدوی ملی کب؟ جب تک اس کے ایمان اور عقیدے کی خباثت ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اس منصب پر تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پہلے نبی اور خلیفہ کو پیدا کیا تو وہاں پر ایک ہی مسئلہ رب نے پوری ملکوتی بستی میں پیش کیا، وہ یہ ہے کہ آدم کی تعظیم کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ سب کو جمع کیا، سارے فرشتے جمع ہیں، اس میں یہ بھی صاحب تھے، استاد وائس چانسلر یہ بھی تھے۔ رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں تم سے ایک ہی ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے، میرے آدم کے سامنے تم جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ جتنے نیاز مند تھے وہ دلیلوں کے چکر میں نہیں پڑے، رب کا حکم دیکھا، کدھر جھک رہے ہیں ہم، کس کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا، کس کا حکم ہے یہ دیکھا، سب کے سب جھک گئے۔ قرآن فرماتا ہے فسجدوا، تو سب نے بلا تاخیر سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور یہ پلر اور کھوٹے جیسا کھڑا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ہے، سب میرے اسٹوڈنٹ جھک گئے، وائس چانسلر اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، ابا انکار کر دیا، انکار ہی نہیں استکبرا اکڑ بھی گیا، میں نہیں جھکوں گا۔ رب نے فرمایا کیوں نہیں جھکے گا؟ تو جواب دیتا ہے ایک جگہ قرآن فرماتا لم اکن اسجد لبشر، میں ایک بشر کو سجدہ کروں؟ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کو وہ بشر کہہ رہا ہے، اپنے جیسا کیوں نہیں کہا؟ پڑھا لکھا تھا بھائی، اس کے پاس بھی عقل تھی، پہلے وہ کہہ چکا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا، اس لیے اپنے جیسا نہیں کہہ سکا، لیکن گستاخی کا راستہ نکالا، دل کے پھپھولے پھوڑے، کہتا ہے میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اب یہ پکا کافر ہو گیا، یہ پہلا فتویٰ تھا کفر کا، جو اللہ تعالی کے دارالافتاء سے نکلا ہے کوئی دھندھوکڑا جو کہے کہ تم ہم کو کافر کہتے ہو، ارے کافر کہنا تو رب کی سنت ہے، نبی کے گستاخ کو کافر کہنا اللہ تعالی کی سنت ہے، یہ مسواک بعد میں سنبھالنا، نبی کی سنت، یہ چڈا پہننا بعد میں دیکھنا، پہلے رب کی سنت ادا کر۔ میرے مجدد نے رب کی سنت ادا کی، نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، اس نے بشر کہا، اس نے اپنے جیسا کہا، سمجھے؟ اپنے جیسا کہا، دیکھا کہ ہمارے ابا زمین میں دفن ہوئے، ہم بھی زمین میں دفن ہوئے، یہ بھی زمین میں دفن ہوئے، یہ ہمارے جیسے ہیں، وہ نہیں کہہ سکا، گرو گڑ رہ گیا، چیلا شکر بن گیا، ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا، اور ہمارے جیسا عقیدہ پہلے کس نے نکالا؟ بشر کا عقیدہ شیطان نے نکالا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی قوم جب ان کا ویرودھ کرنے کے لیے
ایک اینٹی گروپ بنایا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا. قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور کافروں کے جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ان کے حضرت جی تھے. ملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے حضرت نوح کے بارے میں کہتے ما نراکا الا بشرا مثلنا. اے نوح ہم تمہاری اتباع کیوں کریں، تم تو ہمارے جیسے بشر. آدم ثانی حضرت نوح کو کہتے ہیں. اس نے کہا بشر، اور یہ آئے تو ایک پچر اور لگائی ہمارے جیسے بشر، اور وہ عقیدہ چلا یہاں تک. نبی کو کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. یہ کہاں سے چلا؟ شیطان نے گائیڈ لائن دی ہے، اور اسی پر رب نے کفر کا پہلا فتویٰ دیا، اور ایسا فتویٰ دیا کہ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. اس دھندھوکڑے ابلیس کے کفر میں جو ذرہ برابر بھی شک کرے گا، ڈاؤٹ اس کے دل میں آئے گا، وہ بھی اسی کے دم میں باندھ دیا جائے گا. اعلی حضرت نے اسی سنت کو ادا کیا. بریلی کا دارالفتہ ہے اور مدینے کے محمد الرسول اللہ ہیں. تھانہ بھون کے اشرف علی تھانوی ہیں. نبی کی شان میں گستاخی کیا تو اعلی حضرت نے اپنے قلم سے نبی کے بارے میں اللہ کی سنت ادا کی ہے. مصطفیٰ کے خلاف جو بولے گا، رب نے اعلان فرمایا تھا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بریلی کے مجدد نے اس سنت کو ادا کرتے ہوئے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کیا ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں سب کو کافر بناتے ہیں. ہم کافر بناتے نہیں ہیں، تم بنتے ہو، ہم بتاتے ہیں، بس اتنا. میں کسی کو کہوں لنگڑا ہے، پہلے وہ لنگڑا بنا، جبھی تو ہم نے کہا لنگڑا ہے. ہم کہتے ہیں شرابی ہے، بول تو ہم کو شرابی کہتا ہے. ابے پہلے تو بنا، ہم نے تو کہا قصور تو تیرا ہے، بتانے والے کا نہیں ہے. اس تھنکنگ کو آپ سمجھو. ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے، ایک پازیٹو تھنکنگ ہے. آج نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ کو لوگوں پر مسلط کیا جا رہا ہے. امام احمد رضا کی تھنکنگ پازیٹو تھنکنگ تھی، کیونکہ یہی تھنکنگ رب نے فرمایا ہے جو نبی کا گستاخ ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر رہے گا رہے گا رہے گا. سمجھ گئے آپ؟ حضرت نے فکر کی بات کی ہے، یہ فکر وہاں سے چلی ہے. بریلی کے دارالفتہ میں ہم خدا کی فکر نہیں کہیں گے، وہ فکر سے پاک صاف ہے. لیکن اسلام کی فکر وہاں سے چلی ہے. نبی کے گستاخ کو کم ہیئر مائی ڈیئر کہنا یہ اسلام کی فکر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی فکر یہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے علی اعلان بتاؤ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یہ رب ہی نے کافر نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ کے لیے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اے حبیب آپ بھی اپنی زبان سے کافروں کو کافر کہیے. ایک فکر آئی ہے کہ کافر کو کافر مت کہو. یہ آج کل کی لفنگی فکر ہے، کرمنل لوگوں کی یہ فکر ہے. کرمنل کیا کہتا؟ چور کو چور نہیں کہنا چاہے، بے تو کہا تیرا باپ کہیں. عجیب فکر ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے.
چور کو چوری تو کہنا چاہیے، اور یہ کہنا ہے کہ کافر کو کافر مت کہو۔ تو رب سے پوچھو مولا تو صراط مستقیم پر چلنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اور تو فتویٰ دے رہا ہے کہ گستاخ نبی وکان من الکافرین، اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ خدا کی سنت بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے کہ کافر کو کافر کہو۔ میرا چیلنج ہے دیوبند سے لے کر سہارنپور، سہارنپور سے لے کر کے گنگو، گنگو سے لے کر جہنم تک جتنی لائن لگی ہے، ایک جگہ کوئی بتا دے، ایک جگہ بس شارٹ کٹ کیجئے، ایک جگہ کوئی بتا دے کہ اللہ نے فرمایا کافر کو کافر مت کہو، یا مصطفیٰ نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر کو کافر مت کہو۔ اگر کہیں ہے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، دیکھیں تیرا تیر خون آلودہ ہوتا ہے یا ہمارا جگر زخمی ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہم نے جگر کو زخمی بھی کیا تو کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے کیا۔ حق مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت۔ ایک بات، ایک چیپٹر میرا کمپلیٹ ہوا، کافر کو، اور یہ تھنکنگ شیطان کی ہے کہ کافر کو کافر مت کہو۔ اتنا بڑا کافر اور تبلیغ کے لیے نکلتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، آج خالی قرآن پڑھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے رب نے اس کو فرمایا تھا کہ اخرج منہا مذءوما مدحورا، اب میری جنت سے تو ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ جنت سے نکالا کیسے گیا؟ پینشن دے کے نہیں نکالا گیا کہ 17 لاکھ سال تک تو وائس چانسلر تھا، چل اب تجھ کو پنشمنٹ کیا جاتا ہے، کچھ پینشن بھی دے دی جائے، نہیں، رب فرماتا ہے اخرج منہا مذءوما مدحورا، اب یہاں سے رسوا ذلیل و خوار ہو کر کے نکل۔ جنہوں نے سبق پڑھا تھا شہاب ثاقب کا کوڑا لے لے کر کے مار کر دوڑایا، وہاں سے نکلا، جنت سے نکل گیا۔ اب اس کی ڈھیٹھائی دیکھو، اس کا گبر پن تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور کیا ڈائیلاگ پیش کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ میں حافظ نہیں ہوں، اگر میں غلط پڑھوں تو بول دینا جو حافظ ہے۔ کیا کہتا؟ قالا، شیطان نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ دیکھ تو صحیح، اس کے بول تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ذرا دیکھ تو صحیح، تو نے اس آدم کو میرے اوپر کرامت و بزرگی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ تو نے آدم کو بڑھا دیا، مجھے میرا درجہ گھٹا دیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ وہ سنو غور سے، کہتا ہے لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، آدم کی جتنی اولاد ہوگی سب کو پیس ڈالوں گا۔ اتنے غصے میں تھا کہ دانت پیس پیس کر کے اللہ کے سامنے بڑبڑ بڑبڑ کر رہا ہے زبان دراز۔ لأحتنکن، لام تاکید، نون تاکید، ضرور ضرور پیسوں گا، یہ نہیں کہا کہ گمراہ کروں گا۔ اس کا جملہ تو سنو، بڑا منطقی تھا، لاجک خوب آتی تھی اس کو۔ بولے پیسوں گا،
پیسنا جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے؟ چکی میں پہلے زمانے میں نیچے پتھر، اوپر پتھر، بیچ میں کھونٹی، اس میں گیہوں ڈال کر کے ہماری بہنیں اس کو چلاتی تھی، تو جتنے گیہوں اندر گئے وہ چپ چاپ بیٹھتے نہیں تھے، اندر چلت پھرت کرتے تھے. چلت پھرت سمجھے؟ ہاں، اندر چلت پھرت کرتے تھے. چلت پھرت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پس کر آٹا بن جاتے تھے، اور آٹا بننے کے بعد نیچے سب کا اجتماع ہوتا تھا. کس کا اجتماع ہوتا تھا؟ اجتماع کے معنی اکٹھا ہونا. جتنے چلت پھرت کرنے والے تھے نام بدل گیا. آیا تھا جماعت میں تو گیہوں کہلایا تھا، اور چلت پھرت کر کے نکلا تو نام بدل گیا، اور شکل اور حلیہ بھی بدل گئی. آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اور اجتماع سب کا ہو گیا. شیطان کہتا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، آدم کی جتنی اولاد بچے گی آخر زمانے تک، مولا اگر تو نے قیامت تک مجھے زندگی دے دی تو یہ لفنگا پن کروں گا کہ سب کو پیس کر کے آٹا بنا دوں گا. الا قلیلا، تھوڑے بچ جائیں گے جو پیسیں گے نہیں. بہت کوشش کروں گا لیکن وہ لوگ میرے چکر میں نہیں آئیں گے. شیطان کو بھی اقرار ہے سب بڑے بڑے موٹے موٹے گیہوں پیس جائیں گے لیکن یہ دبلے دبلے نہیں پیسیں گے. چکی میں جانے کے بعد بھی بچے رہیں گے. اب چکی کی پوزیشن پر نظر ڈالو. چکی میں بیچ میں ایک کھونٹی ہوتی تھی. چکی چلتی تھی چلتی تھی، 1 kg 2 kg سب چلت پھرت کرتے پس گئے، لیکن تھوڑے سے دانہ 10-20 گرام وہ کھونٹی سے چپک کے رہتے تھے. چکی چل رہی ہے، یہ بچے ہوئے ہیں. عربی میں کھونٹی کو قطب کہتے ہیں. قطب صاحب کے قدم سے جو چپک گیا وہ بچ گیا، اور جو جماعت میں چلت پھرت کرتا رہا بن گیا آٹا، لگ گیا گھاٹا. کیسے گھاٹا لگا؟ آٹے کو ماں بہنیں اٹھاتی ایک بڑے برتن میں رکھتی، گھبرائے تو نہیں آپ لوگ، اس کے اوپر پانی ڈالتی ہے، ایک سزا. پھر اس کے بعد اس کو مار گھوسا مار لاتی، مار مار کر کے اس کا دھوبلا بنا دیتی. جب وہ گندھا جاتا ہے پھر بھی ابھی چین نہیں ملتا ہے. پانی پڑا، مار کھایا، پھر اس کی منڈی مڑوڑ مڑوڑ کے اتنی الگ کر لیتے، پھر بھی چین نہیں. نیچے ایک گول پاٹ، ہاتھ میں بیلن رکھ کر بیل بیل کر کے لمبا کر دیا. بس ابھی چین نہیں ملا کہ ادھر کالے صاحب تشریف فرما تھے. اٹھایا روٹی اور توے پر ڈال دیا. پیٹھ کو سیکا نہیں تھا کہ تھوبڑا بھی. وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ قرآن فرماتا. پیٹھ بھی سیکی جائے گی، پہلو بھی سیکا جائے گا، چہرہ بھی سیکا جائے گا. یہ سب سیک گیا. اب کپڑا لیا، زور سے اس پر دبایا تو پیٹ بھی پھول گیا. گرم گرم روٹی، ہم مہمان آئے تھے، دسترخوان پر رکھی گئی. ابھی سزا ختم نہیں ہوئی. ایک روٹی ہم نے خریدی، کھینچی، 4 ٹکڑے کر لیے. 4 ٹکڑے کو بھی ابھی چین نہیں ملا. لقمے کا سائز توڑا، ابھی بھی چین نہیں ملا. گرم گرم مرچی کے مسالے والے شوربے میں اس کو ڈبو دیا، ابھی بھی چین نہیں ملا. آٹا بنا تھا، گھاٹا کیسے لگ رہا. پھر یہ 32 سپاہی تیار تھے. کم ایئر مائی ڈیئر. یہ لقمہ اندر گیا. اندر جانے کے بعد اس نے پیس پیس کر کے، وہاں سے بھی پسائی ہوئی، یہاں بھی پسائی ہو رہی ہے. اب یہ اس کا انتم سنسکار ہو گیا. اب پھر یہ کہاں جائے گا؟ جو پوری باڈی میں سب سے بدبودار جگہ ہے، سب سے گھناؤنی جگہ ہے، چلا گیا.
یہاں بھی چین سے نہیں، صبح ہوئی تڑی پار ہے۔ یہ اس گیہوں کا نتیجہ ہے جو سر پر، کندھے پر، ٹو ویلر پر، ماروتی میں، سینٹروں میں رکھ کے جس کی بوری لائی گئی تھی عزت کے ساتھ، چکی تک تو اس کی عزت رہی، اور چلت پھرت کیا، آٹا بنا تو گھاٹا ہی گھاٹا، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ یہ ہے شیطان کہتا ہے کہ سب کو پیسوں گا، سب کو گھاٹا لگاؤں گا، الا قلیلا، اے رب تھوڑے لوگ آخر میں بچے رہیں گے، باقی سب کو لے جاؤں گا۔ میں تو بڑا مطمئن ہوں کہ ہم تھوڑے بچے ہیں، ہے نا؟ ایجوکیٹڈ گیا، مالدار گیا، لیڈر گیا، پلیڈر گیا، کون گئے؟ یہ دبلے دبلے غریب لوگ بچے ہوئے ہیں، الا قلیلا۔ انہیں شیطان قیامت تک نہیں بچا سکے گا، اس لیے کہ یہ کھونٹی سے لگے ہوئے ہیں۔ یہی کھونٹی کون ہے؟ یہ میرے غوث ہیں، میرے غریب نواز ہیں، میرے اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تاج الشریعہ ہیں۔ ہر زمانے میں یہ قطب موجود ہوں گے، ان کا دامن پکڑ لو، شیطان کی بھاری بھرکم چکی میں بھی تمہاری رب حفاظت فرمائے۔ جشن 100 سالہ میں اسی کھونٹی کو ہم پکڑنے بریلی جا رہے ہیں۔ اس کھونٹی کے قدم سے لگے رہیں گے، ایتان بھی ہو، شیطان بھی ہو، اس کا باپ بھی آئے گا۔ خدا کی قسم، زمیں ٹلس زماں ٹلس ولے بندہ نمی ٹلس۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن یہ بندہ مومن نہیں ٹل سکتا ہے جب تک یہ اولیاء کرام کے قدموں سے لگا ہوا ہوگا۔ اب شیطان کیسے تبلیغ شروع کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت تو دے دی ہے۔ کہا اب کدھر جاؤں؟ کوئی انسان تو ہے نہیں، آدم و حوا ہے، وہ جنت میں ہیں۔ جنت میں آنے جانے کی اس کو ممانعت نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ دروازے تک جاتا تھا پہلے، بعد میں اسے بھگایا گیا۔ پہلے نکالا گیا تو کچھ دن تک مہلت تھی، مرضی مولا از ہمہ اولا، اس میں ہم کو اور آپ کو کچھ سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پلاننگ اس نے کی ہے، آدم ہی کو جنت سے نکلوا دوں گا۔ کیسے نکلوائے گا وہ پوائنٹ آپ کو بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ گیا ایک دن، السلام علیکم، یہ سلام کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہے، ہاں، سلام میں پھنسے، گئی بھینس پانی میں، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گیا کہ السلام علیکم، حضرت آدم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو قرآن کی اب آیت سنو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو کہتا ہے هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا۔ اے آدم و حوا، اگر آپ دونوں پرمیشن دیں، هل ادلکما، دونوں آپ اجازت دیں، کیسا شریفانہ بول رہا ہے، اجازت دیجئے تب بولوں، سمجھے؟ پھٹ سے بک 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 نہیں کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایسے درخت کا پتہ بتا دوں، ایڈریس بتا دوں جو شجرہ خلد ہے، اس کا پھل کھانے میں یہ تاثیر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ اس جنت میں رہنے کا اختیار پالیں گے، جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ چونکہ میں یہاں رہ چکا ہوں، اس کا پھل نہیں کھایا تھا تو نکال دیا گیا۔ اب آپ کی ہمدردی میرے ساتھ ہے، آپ کھا لیجئے، جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ حضرت آدم نے کہا کون سا وہ درخت ہے؟ تو ساتھ میں لے کے جلتا ہے، یہ ہے درخت۔ تو حضرت آدم نے فرمایا یہ تو شجر ممنوع ہے،
اللہ نے اس کا پھل کھانے سے بلکہ قریب جانے سے منع کیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے. دوسرے مترجمین نے کہا اے آدم درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. نبی کبھی ظالم ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا اردو میں کتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ حد سے آگے بڑھ جاؤ گے. یہ درخت شجر ممنوع ہے، حد ہے، ادھر ہی رہنا ادھر مت جانا. تو حد سے آگے بڑھنا اور بات ہے، ظالم ہونا اور بات ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس کی بھی ہندی اور چندی کر کے بتاتا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، یہ شجر ممنوع ہے. مایوس نہیں ہوا، پھر آ کر کے پلاننگ کرتا ہے کیسے ان کو سمجھاؤں کہ کھا لے. پھر گیا ایک دن کہتا السلام علیکم، آج کیسے آئے؟ تو جہاں سے یہ بھگایا جاتا ہے نا وہیں یہیں گھستا ہے، عادت ہے ان کی. کہا کہ اے آدم اس دن آپ نے کہا اللہ نے منع کیا ہے اس لیے میں یہ درخت نہیں کھاؤں گا، درخت کا پھل نہیں کھاؤں گا. تو کہتا ہے کیوں منع کیا؟ واٹ از ریزن؟ آج ریزن بتانے گیا ہے، ریکٹیکشن کیوں کیا گیا. قرآن فرماتا ہے شیطان بولا ما نہاکما ربکما ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. حضرت آدم سے شیطان کہتا ہے ما نہاکما ربکما، آپ کے پروردگار نے آپ کو منع صرف اس لیے کیا ہے کہ ان تکونا ملکین، کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں. ارے واہ کیا ڈائلاگ ہے. انسان بنایا اللہ نے، فرشتہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنو. درخت کا پھل کھا لو فرشتے بن جاؤ گے، پرموشن ہو جائے گا. او تکونا من الخالدین، یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا آپ کو اختیار مل جائے گا. اس لیے رب نے منع کیا ہے. کتنی بڑی کم بختی کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تمہاری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، واپس کر دیا. پھر تیسرے دن پہنچا السلام علیکم، آج کیوں آیا؟ کہا میری بات آپ نہیں مان رہے ہیں. اس دن کیا کہتا ہے رب فرماتا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. شیطان کہتا ہے آدم آج تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قاسمہما، رب کی قسم کھایا، انی لکما لمن الناصحین. اے آدم سن لو، خدا کو واسطہ بناتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا ناصح ہوں، آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، اچھی بات بتانے والا ہوں. آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں. انی لکما لمن الناصحین، میں آپ کی نصیحت کے لیے آیا ہوں. حضرت حوا کھڑی تھیں، انہوں نے کہا اللہ کا نام لے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت ہوگی. سمجھ گئے؟ جب سادھارن اس نے ورڈ استعمال کیے حضرت آدم نے نہیں مانا. اب اللہ اللہ کہہ کر کے آیا. کہاں؟ مکہ مسجد میں نہیں، جامع مسجد میں نہیں، دلی کی مسجد میں نہیں، بستی نظام الدین کی مسجد میں نہیں، جنت میں لفنگا پن کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت آدم کو بھی تھوڑا بہت خطائے اجتہادی اور لغزش ہوئی کہ چلو اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کا پھل کھا لیا. وہ نتیجہ کیا ہوا ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ ساری دنیا اسی نتیجے میں ظاہر ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا ہے
ایک بھی ایسی بات نہیں کی جس میں جنت سے نکلوانے کی بات ہو، جنت میں رکھنے کی بات، فرشتہ بنانے کی بات۔ ابے مردود، یہ تو جنتی ہیں، تو جنت میں رکھوانے کے لیے کیوں آیا؟ یہ آج مسلمان نمازی ہیں، تو مسجد میں نمازی بنانے کیوں آیا؟ یہ چلا ہے وہاں سے مزاج، یہ چلی ہے وہاں سے فکر، ایک لفظ بھی اس نے جنت سے نکلوانے کی بات نہیں کی ہے۔ اگر کہتا تو حضرت آدم اس کی بات مانتے، اور آخر میں اللہ کے نام کا سہارا لیا۔ اے لوگو، ہر اللہ اللہ کہنے والا صحیح معنوں میں وہ جنت کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ اللہ کہنے والا بھی جنت سے نکلوانے کی پوری اپائے کر رہا ہے۔ اس لیے ساودھانی ضروری ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ اللہ کہنے والا، اسلام کے بھیس میں رہنے والا، جس شیطان نے یہ کہا تھا میں بہکاؤں گا، تو وہ کیسے بہکائے گا وہ بات میں بھول گیا۔ اس نے کیسے بہکایا؟ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان مجھ سے بولا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے میں بھی صراط مستقیم ہی پر بیٹھوں گا۔ کیا مطلب؟ دھوتی کس کے آئے گا، ایریل رکھ کے آئے گا، گڑم گڑم شہا کہہ کے آئے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ اللہ کہے گا، صراط قرآن فرماتا ہے برین واش کر لو۔ شیطان بولا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والے بندوں کو بہکانے کے لیے میں بھی ضرور ضرور صراط مستقیم ہی پر بیٹھوں گا۔ اب کیسے پہچانو گے؟ سب اللہ اللہ، کلمہ نماز کلمہ نماز، ادھر بھی کلمہ نماز، کیسے پہچانو گے؟ تو رب نے ایک فارمولہ دیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، گمراہی سے اور شیطان سے بچنا ہے۔ فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو ایسی پرسنالٹی اور ایسی شخصیت کے راستے کی، مسلک کی اتباع کرنا جو ہر معاملے میں رب کی طرف رجوع لانے والا۔ سمجھ گئے کچھ؟ مسلک مسلک کہاں سے مسلک؟ آج کل عربی میں مسلخ بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ سلاٹر ہاؤس کو۔ یہ مسلک ہے، مسلخ نہیں ہے۔ مسلک تو وہاں ملے گا جہاں ایک ایک جھنڈ جاتے ہیں لاری سے لاری بھر کر۔ میرے دوست، یہ مسلک ہے، اور یہ مسلک امام احمد رضا کا نیا مسلک نہیں ہے، یہ علامت حق ہے۔ میں کالپی شریف گیا، ایز اے ایگزامپل کہتا ہوں، میرے مکرم معظم ریاض ملت سے ملاقات ہوئی یہاں کالپی شریف سے قریب، ایز اے ایگزامپل کہہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا دیہات ہے، اس میں میرے دوست عبداللہ چودھری رہتے ہیں۔ میں کبھی اس دیہات میں گیا نہیں۔ حضرت سے میں نے پوچھا وہاں پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور پہنچ کر کے عبداللہ چودھری کے مکان کو میں کیسے پہچانوں؟ تو حضرت چونکہ ایک ایسے مقرر ہیں کہ دیہات شہر ہر جگہ گئے ہیں، آپ نے فرمایا مجیب اشرف، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ آپ چلے جائیے، تھوڑے فاصلے پر 4 کلومیٹر پر وہ دیہات ہے، وہاں عبداللہ چودھری کا مکان ہے۔ سارے دیہات میں کچے پھوس کے ٹین کے چھپر بنے ہوئے ہیں، ایک ہی RCC کا مکان ہے۔ مجھے بڑی آسانی ہوئی، دیہات میں پہنچا، کسی گھر سے مجھے دلچسپی نہیں، میری نگاہ ڈھونڈ رہی تھی پکا مکان کون سا ہے، RCC کا مکان کون سا ہے۔ جیسے ہی RCC کا مکان نظر آیا میں سیدھے گیا، آواز دی، عبداللہ چودھری نکلے، ویلکم کیا، صوفہ سیٹ پر بٹھایا،
آملیٹ بنوایا، ناشتہ کروایا، بہت خوش ہو گیا میں۔ جب چلنے لگا تو 50,000 روپیہ دارالعلوم امجدیہ کو چندہ بھی دیا۔ میں نے کہا تو بہت مالدار آدمی۔ چلا آیا۔ اب دوسرے سال پھر مجھے جانا تھا کہ عبداللہ چودھری سے رمضان میں چل کر ملاقات کریں۔ ویسے گیا تھا، 50 دیا، اب جاؤں گا تو 1,00,000 ملے گی، لیکن طبیعت ناساز تھی۔ میں نے اپنے شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ سے کہا، وہ آج آئے نہیں میرے ساتھ، کہ بیٹا آپ چلے جاؤ حضرت سے کالپی شریف میں مل لینا، اور ہاں کالپی شریف ہی ہے نا آپ کا، وہاں مل لینا اور عبداللہ چودھری کے مکان کا پتہ معلوم کر لینا۔ اب 1 سال کے اندر 4 RCC کے مکان بن گئے تھے۔ پہلے سال نشانی کیا تھی عبداللہ چودھری کی؟ سمجھ گئے؟ اب حضرت سوچنے لگے کیا کروں، تو ان کے گھر پر یہ تشریف لے گئے تھے، سنی آدمی TTS تھا، اس نے ہرا جھنڈا لگا کے رکھا تھا، اور گاؤں میں کسی کے مکان پر ہرا جھنڈا نہیں تھا۔ مولانا سے کہا دیکھیے جس مکان پر ہرا جھنڈا ہے وہی عبداللہ چودھری کا مکان ہے۔ پہلے سال جو نشانی بتائی گئی تھی RCC مکان، یہ دوسرے سال نشانی بدلی کیوں؟ وہاں رام پرساد نے بھی RCC کا مکان بنا لیا تھا اور عبداللہ کا بھی مکان تھا۔ مولانا کو اگر یہی ہدایت دی جاتی RCC مکان میں گھس جائیے گا، تو گئے عبداللہ چودھری کے یہاں، نکلا ایریل والا، بولے تم کہاں سے آ گئے جی؟ یہ مس گائیڈ ہے۔ علامت اور نشانی جب مقرر کی جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی کو کچھ بتانا، یہ مس گائیڈ کرنا ہے، اور یہ سراسر فراڈ ہے۔ حضرت نے پرفیکٹ نشانی بتائی، ہرا جھنڈا دیکھ کر چلے جانا، مولانا کامیاب ہو گئے۔ اب اس گاؤں میں کئی سنی آ گئے تھے جو ہرا جھنڈا لگانے لگے۔ اب تیسرے سال مولانا غلام مصطفیٰ نے اپنے شاگرد مولانا طاہر کو بھیجا، عبداللہ چودھری سے مل کے آنا، لیکن حضرت کے وسیلے سے جانا۔ انہوں نے راستہ بتا دیا اور کہا مولانا طاہر پریشان مت ہونا، عبداللہ چودھری کے مکان پر BSNL موبائل کا ٹاور لگا ہے، اور گاؤں میں کسی کے مکان پر ٹاور نہیں۔ اب مولانا طاہر گئے تو اب ہرا جھنڈا نہیں تلاش کر رہے ہیں، RCC نہیں تلاش کر رہے ہیں، اب نئی نشانی BSNL کا ٹاور تلاش کر رہے ہیں۔ نظر آ گیا، گئے عبداللہ چودھری مل گئے۔ اب اگر میں بتاتا چلا ہوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ہر سال نشانی بدلی کیوں؟ جب اس نشانی کے ماننے والے، اس کو اپنانے والے کئی ہو گئے، تو اب وہ نشانی پہلے جو تھی بلا شبہ تھی، جھنڈا نشانی تھا بلا شبہ تھا، اور اب BSNL ٹاور نشانی بنا، اس لیے کہ اس کو اپنانے والا کوئی گھر نہیں ہے، یہ ہے نشانی کا مقام۔ اس سے صحیح ہدایت ملتی ہے، اسپاٹ پر پہنچتا ہے۔ پہنچانا عبداللہ کے گھر پر ہے، نہ جھنڈے پر پہنچانا ہے، نہ RCC مکان پہنچانا ہے، نہ ٹاور کے پاس پہنچانا ہے، حقیقت پہنچانا ہے، عبداللہ سے ملانا ہے، اور اس کے لیے نشانیاں بدلی ہیں۔ تو عبداللہ نہیں بدل گیا، نشانی بدلی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں پہنچنے کی دلیل تھی۔ پھر بعد میں جب منافقین پیدا ہوئے اور وہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے لگے، تو قرآن نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو صرف نماز اور لا الہ الا اللہ کہنے سے حق نہیں پہچانا جائے گا، آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، جیسے عمر ایمان لائے ہیں، جیسے بلال ایمان لائے ہیں۔ اب ایسا صدق اور عدالت اور عشق والا ایمان چاہیے، تب تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ اب یہاں سے مسلک چلا ہے، اب چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کو مانو،
پھر چلتے چلتے شیخ احمد فاروقی سرہندی کو مانو مجدد الفسانی کے، اس لیے اب مجدد الفسانی کے مسلک میں دیوبند بھی گھس گیا، اپنا چپنا سب گھس گئے، اب کیسے پہچانیں گے؟ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں سب آ گئے، ہم بھی حنفی، ہم بھی حنفی، ارے قادیانی بھی بولتا ہم حنفی۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا قادیانی کو، نبی کو ماننے والا کہ میں نبی ہوں اور تقلید کر رہا ہے غیر نبی کی، اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے باطل ہونے کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ حنفی مسلک میں سبھی شامل ہو گئے اور مجدد الفسانی کے مسلک میں سبھی شامل ہو گئے، امتیاز باقی نہیں رہا، تو کچھوچا اور مارہرا نے اعلان کر دیا ہے اب سب نشانیاں اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن اس زمانے میں جو نشانی ہے وہ مسلک اب اس میں کوئی گھسپیٹیا نہیں آئے گا، آج اس میں کوئی گھسپیٹیا داخل ہی نہیں ہوگا، کلیئر کٹ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ مسلک اعلی حضرت اسی گنبد خضرا تک پہنچانے کی ایک نشانی ہے، جس طرح مسلک ابو حنیفہ یہ نشانی تھی، مسلک مجدد الفسانی یہ نشانی تھی، آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت ایک نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اگر چاہتے ہو کہ ہدایت پر قائم رہو تو ایسی پرسنالٹی کو تم چن لو اور اس کے مسلک کی اتباع کرو، جو ہر معاملے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ رب کی کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم امام احمد رضا کی جتنی تصنیف ہے ہزاروں کی تعداد میں ہے، ایک تصنیف بتاؤ جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ ہر جگہ انابت الہی کا جذبہ امام احمد رضا کے قلم سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں کہ یہ شیطان کے مکر سے بچائیں گے، وہ بھی اللہ اللہ کہتے ہوئے آئے گا۔ یہ سب کر کے آئے گا، پہچانو گے کیسے؟ تو دوسرا فارمولہ رب نے کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ کے ماننے والو تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی کی سمپتی اور دولت کو سنبھالنا ہے تو اپنے بلبوتے پر ڈائریکٹ نہیں تمہارا تقوی سنبھل سکتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، ان سچے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، تمہارا تقوی بچ جائے گا، ورنہ نماز اور روزے یہی رہیں گے، تقوی کو لقوہ لگ جائے گا، اور جب محشر میں حساب و کتاب کے لیے پہنچو گے تو رب فرماتا ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل ہوگا، خوب محنت کی، 61-62 کر کے آیا ہے قرآن، فرما عاملۃ، عمل والا بھی ہوگا، محنت والا بھی ہوگا، رب کا ججمنٹ ہوگا کہ تصلی نارا حامیہ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں اسے ڈال دو۔ ہے کوئی احتجاج کرنے والا؟ ریلی وہاں کوئی نکالے گا؟ اے اللہ بہت نماز پڑھ کے آیا ہے، اللہ صاحب اس کو جنت میں بھیج دیجیے، اللہ صاحب اس نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، اسے جنت میں بھیج دیجیے، یہ تو یہاں جا رہا ہے جہنم میں۔ رب فرمائے گا اس کو بھی ڈال دو، سمجھے؟ قرآن کا کو آرگومنٹ نہیں کر سکتے، رب کا ججمنٹ ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل ہوگا، محنت ہوگی، جہنم میں جائے گا۔ واٹ از ریزن؟
صرف ایک ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، مصطفیٰ کی محبت سے دل خالی ہو گیا، تو یہ پنکھے کے کالے کوئل جیسے نشان بنا کر اور لپک جھپک پہن کر کے اپنے تقوی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ تقوی کی حفاظت کونوا مع الصادقین سے ہوتی ہے۔ یہ قرآنی واسطہ جو میں نے آپ کے پاس رکھا، یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے کہ صراط مستقیم پر ہمارا قدم نہ ڈگمگائے۔ ہزاروں کتابیں رکھ دیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، اور صرف کتاب نہیں رکھی، انہوں نے ایسا مشن جاری کیا کہ ایک طرف صدر الشریعہ، دوسری طرف صدر الافاضل، تیسری طرف مولانا دیدار، چوتھی طرف حجت الاسلام، اور اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ذکر فرماتے ہیں، حامد و منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں، عبد سلام سلامت جس طر سخت آفات میں آتے یہ ہیں، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے جس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں، کیا ہے امجد، میرا امجد مجد کا پکا جس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، آل رحمہ برہان الحق شرط پہ برق گراتے یہ ہیں۔ یہ اپنے خلفاء کی ایک جماعت تیار کر دی، ہزاروں کا اجتماع نہیں تیار کیا، یہ 20-25 اساتین ملت کو تیار کیا جو ہند و پاک میں وہ مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا لہرایا ہے کہ ہر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل گیا۔